کہ اچھا وعدہ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا اوپر بلا، اوپر والوں کا ساتھ دے. یہ سننا تھا کہ جبریل بھی آپ دیدہ ہو گئے. یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے. بس مک گئی کہانی. ہن میرے پھیرے بھی گئے، میں بھی دھرتی تے ہن کوئی نہیں آ. تو آپ نے ملک الموت سے کہا نافذ کرو اللہ کی تقدیر. چند لمحات بچے تھے، چند لمحات، وہ بھی ضائع نہیں فرمائے. فوراً 23 برس کی زندگی کو 2 لفظوں میں بھر دیا، الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ. یہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے نمازی ہوں گے. میں سارا پاکستان پھرا ہوں، کراچی سے ساحل سے لے کر گلگت تک 100 میں 5 آدمی نمازی ہیں ٹوٹل. 10 لگا لو، سرحد کی آبادی بیچ میں شامل کر لو، 100 میں 10 آدمی. 90 آدمی اٹھ کے نہیں دیتے. اور میرے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، ماتحت، نوکر، غلام، تمہاری فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور، تمہارے ڈرائیور، تمہارے سویپر، تمہارے کچن میں کام کرنے والے، کھانے پکانے والے، دیکھو دیکھو دیکھو، ان کو بے عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. مال کے نشے میں کسی کی ماں بیٹی کو رسوا نہ کر دینا. گاڑی کو ٹکر لگی، ڈرائیور دی نہ بہن چھڈی نہ ماں چھڈی. تیرے جیسی گاڑیاں کروڑوں میں قربان ہو جائیں تو کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے کہتا اوہو یار گڈی لگ گئی. ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تیری ماں تیری بہن. اے ہے او میرے بھائیو، سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو بھائی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز شروع کرے، جو گالیاں دیتا ہے وہ گالیاں چھوڑ دے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی نوکر غلام محتاجوں کو گالیاں نہ دینا، برا سلوک نہ کرنا. بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے. گالیوں سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو. جو سود میں پھنس گئے ہیں توبہ تو کریں، ارادہ تو کرو کہ میں نے سود چھوڑنا ہے. اتنی کیوں دلیری ہے، یہ ذہن کیوں بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہوتا نہیں. تو پھر موت سے بچ کے دکھاؤ. اگر مرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو. میں ہمدردی نہیں کہہ رہا ہوں، خیر خائی نہیں کہہ رہا ہوں. میرے رب کی قسم، جس اولاد کی خاطر یہ بڑے بڑے نظام سوچ رہے ہیں، یہ تو موت کے بعد قبر بھی نہیں ہے. تو مجھے اپنا سرمایہ ساتھ لے کے جانا ہے. جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. اذان پر سارے نظام بند کر کے مسجد کی دوڑ لگاؤ. ماپ تول کی کمی سے بچو، وعدے کے پھر جانے سے بچو. سارا بازار برباد ہو گیا ہے، پیسے لے کے بیٹھ رہے ہیں. نہ کرو. میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں بیٹھے تھے، یعنی مسجد کے مغرب کی طرف. تو آپ نے ایسے آسمان کو دیکھا، پھر ماتھے پہ ہاتھ مارا. آپ نے کہا اوہ ما انزل من التشدید، کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا. تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں ہم سب ہیبت کی وجہ سے چپ رہے، نہیں بولے کہ کیا حکم آ گیا. ایک دن گزر گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے، کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، اور لوگوں کا پیسہ دبا کے مر گیا تو اس کی نہ شہادت قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اس کی بندگی قبول ہے. تو بھائیو بازار کی ریت بدلو، اس میں سے سود نکالو، جھوٹ نکالو، وعدہ خلافی نکالو.
زکات کو زندہ کرو، صدقات کو زندہ کرو، آج بھی مسکنت تواضع سیکھو،